السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ جو لوگ مجھ سے اپنے ہارر واقعے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے انسٹاگرام آئی ڈی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہوگی، تو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر کر اپنی اسٹوریز بتا سکتے ہیں۔ روحی اس وقت ایک کار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس کار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمد، حافظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ سرمد بولا، ہمیں جلدی صبح نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ ساحل بولا، یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے۔ ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی ہی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کے چھٹیوں میں سرمد کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بن رہا تھا۔ سرمد ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمد تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور اسے اس کی ماں نے ہی محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب تو سرمد کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ سرمد نے کہا، ایک شارٹ کٹ ہے، اگر وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل سے جاتا ہے۔ ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے۔ فجر نے کہا، تم تو ہو ہی جنگلی، اور سب ہنسنے لگے۔ ثانیہ نے کہا، تو ڈن ہو گیا، ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے۔ سب نے ڈن کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمد تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی وہی گانا گنگنا رہے تھے۔ حفیظ نے کہا، یار کسی کوئی اچھے سے سنگر کا کوئی دیسی گانا لگاؤ۔ ساحل نے اس سنگر کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا، وہ بھی کوئی سنگر ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنا آیا ہو، آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھونک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے ہی تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمد کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ساحل نے سرمد سے پوچھا، کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ سرمد نے کہا، ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا تو میں یہاں سے جاتا، ویسے میری ہمیشہ کوشش ہوئی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی مگر اسے مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ ساحل نے سرمد سے پوچھا، یار کتنی دیر کا رستہ ہے جنگل میں سے؟ سرمد نے جواب دیا، یہی کوئی 1 گھنٹہ شاید۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھی۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ اس چیخ کو سن کر جاگ گئے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ حفیظ نے کہا، لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ سرمد نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ حفیظ نے کہا، تم لوگ یہاں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں۔ سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ۔ سرمد نے کہا، تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں، ساحل تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ دونوں اندازے سے چیخ والی جگہ کی طرف چل دیے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پسٹل بھی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی اور وہ لاشیں بالکل ان کی جیسی تھی۔ ان کے چہرے، کپڑے، جسم سب کچھ ان 5 جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔ کہانی ابھی جاری ہے اور بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سو اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔